سارے صحابی مرید رسول، عمر مراد رسول. کون عمر جسے میرے نبی نے دعا مانگ کے رب سے لیا؟ کون عمر؟ اسلام میں آج جو اسلام پوری دنیا پہ پھیلا ہوا ہے، اسلام کا پرچم ساری دنیا پہ بلند ہے. اسلام کا الحمدللہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہیں ہوتی. تو اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے. حضرات محترم، چونکہ یکم محرم الحرام ہے تو یکم محرم کو آپ کی شہادت ہے. ذی الحجہ کے آخری ہفتہ میں آپ کو ضرب لگتی ہے اور ظالم وار کرتا ہے، اور یکم محرم کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. کئی لاکھ مربع میل کا حکمران، اور کیفیت دیکھیں کہ مسلح پہ آپ پہ وار کیا گیا. حضرت علی بھی مسلح پہ شہید، عمر فاروق بھی مسلح امامت پہ شہید. وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ مر جائے تو بڑھ جاتی ہے انسان کی قیمت، زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا. عمر فاروق کے متعلق کسی کافر نے کہا تھا کہ اگر 6 مہینے عمر اور زندہ رہتا، اگر 6 مہینے عمر اور زندہ رہتا تو پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم بلند ہو جاتا. اگر 6 ماہ تک عمر فاروق زندہ رہتے تو پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ. صاحبوں، میں اللہ نے زندگی بخشی، توفیق بخشی، تو شہادتوں کا سلسلہ اسلام دیکھ کے تاریخ بڑی پڑی ہے. اسلام کے دامن میں آپ کو خون کی سرخی نظر آئے گی. کبھی حضرت عمر فاروق کی شہادت، کبھی عثمان غنی کی شہادت، کبھی مولا علی کی شہادت، کبھی حضرت امام حسن کی شہادت، کبھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت، آپ کے رفقا کی شہادت. اب دیکھیں یہ سلسلہ بڑا طویل ہے. اسلام بڑا مشکل مراحل سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اور ہم اتنے بے قدرے لوگ ہیں، ہمیں اسلام کی قدر ہی نہیں ہے. ہم اسلام کو تب یاد کرتے ہیں جب فوتگی کا وقت آتا ہے. تو چلو بڑی بات ہے، نکاح کے وقت مولوی صاحب کو بلا لو، جنازے پہ بلا لو. بس اس طرح کی باتوں کے علاوہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اسلام کو دینے کے لیے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، دنیا سے فرصت نہیں ہے. نفس کی خواہشات کا پابند انسان کاش یہ سمجھے اور سوچے اسلام نے مجھے کتنی دولتوں سے نوازا ہے، اسلام نے کتنی احسانات، اسلام کے میرے اوپر کتنے احسانات ہیں. کاش یہ حضرت انسان سمجھے. اقبال نے تڑپ کے کہا تھا کہ جب بوڑھے کی روح اٹکتی ہے تو پھر سورہ یاسین پڑھنا یاد آ جاتی ہے. اقبال نے کہا اس میں شک نہیں ہے کہ سورہ یاسین کی برکت سے نزاع کا ویلا سوکھا ہو جائے گا، پر دکھ والی بات یہ ہے کہ تمہیں قرآن مرنے کے وقت یاد آیا. کاش قرآن سے جینا سیکھتے، کاش قرآن سے. یکم محرم ذرا سیکھو، حضرت عمر فاروق کی شہادت سے سیکھو. سیدنا امام علی مقام کون؟ نواس رسول، دوش رسول پہ سواری کرنے والا، جگر گوش بطول، لخت جگر علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ وجہ، جس نے سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، سب کچھ اسلام پہ لٹا دیا. کون عمر؟ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب جبریل آئے تو سونے کملی والے علیہ السلام نے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ ذرا میرے عمر کے فضائل تو گنواؤ، میرے عمر کی فضیلت تو بیان کرو، میرے عمر کے فضائل تو گنواؤ. یار میں دعوت فکر دیتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے فرقہ بندی بنا لی ہے، فرقہ واریت پہ لعنت بھیجتا ہوں، اور یہ آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں. یار جن سے محبت میرے نبی نے فرمائی، جن سے محبت، قرآن کی اتنی آیات، بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا سے ہوا. آپ کی مرضی، آپ کی خواہش کے مطابق قرآن کا دعا کی، یا اللہ، التجا کی دل میں. اور یہ التجا کیا تھی؟ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جائے تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اس طرح کی بے شمار آیات ایسی ہیں یار، جن سے خدا محبت کرے، جن سے اللہ کا حبیب محبت کرے، اور میں ان سے جناب دشمنیاں مول لے رکھی، میں نے ان سے معاذ اللہ ان پہ تبرے بولوں اور ان کی بےادبی کروں، اور پھر میں جنت کا بھی حقدار ہوں، پھر میں پکا جنتی ہوں. میں پھر دہراتا ہوں اپنے لفظوں کو، فرقہ واریت پہ لعنت بیچتا ہوں، لیکن خدا کی قسم آؤ تمہیں اہل سنت و جماعت کا نظریہ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بتاؤں. ہم نبی کی آل کے بھی وفادار ہیں، نبی کے اصحاب کے بھی وفادار ہیں.
ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر ہیں۔ جسے اسلام نے عزت دی ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، جسے بانی اسلام نے عزت دی ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، اور جسے اسلام نے ٹھکرا دیا وہ سیابی کا پتر ہی کیوں نہ ہو، اس کا نام یزیدی کیوں نہ، ہم لعنت بھیجتے ہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ بات ساری نظریے کی ہے، بات ساری اللہ کرے ہمارے عقیدے سونے ہو جائیں۔ حضرت عمار ابن یاسر روایت کرتے ہیں کملی والے اسلام نے جناب جبریل امین سے فرمایا جبریل میرے عمر کے فضائل تو گنواؤ میرے عمر کے فضائل۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اگر آپ کی عمر کے فضائل گنواؤں تو اتنا عرصہ چاہیے جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اتنا عرصہ مجھے چاہیے جتنی زندگی پیغمبر نوح علیہ السلام کی ہے۔ آپ کی زندگی کم و بیش تقریباً 950 سال، 9.5 صدیاں حضرت نوح علیہ السلام، تو ذرا معنی تو دیکھیں، مفہوم تو دیکھیں۔ کملی والے کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے عمر کے فضائل گنواؤں تو مجھے 9.5 صدیاں چاہیے، 9.5 صدیاں درکار ہیں۔ یہ عمر کی شان ہے تو صدیق اکبر کا مقام دیکھ کے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ لو، ابو بکر کی غار والی نیکی ایک ہی باری ہے۔ عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو، عمر کی ساری اب مجھے بتاؤ نا یار کون فرقہ واریت کی بات کرتا ہے؟ ذرا تھوڑی سی ذرا عقل و فہم سے بات کرو اور عقل و فہم سے ذرا سیکھو اور سمجھو، یہ وہ فضائل وہ فضیلتیں ہیں جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں اور ابو بکر کی غار والی نیکی ایک پلڑے میں۔